السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو اینڈ عربک لرننگ سینٹر چینل پر آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے ماں کی خدمت سے کیا ملا۔ آج اس کے ریلیٹڈ بننے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نئی ویورز اس چینل پہ آئے ہیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی خدمت سے کیا ملا۔ ناظرین، ویڈیو کو ایک دم غور سے دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم دو کام سیکھ رہے ہیں۔ ایک ہی کہ اپنی اردو ریڈنگ کو امپروو کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ نصیحت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے۔ مسلمان ہے اور دل میں یہ داعیہ بھی مجسر ہے کہ جناب آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کا شرف حاصل کروں، اور یہ بھی امر بھی مسلم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایسی نصیبہ وری اور خوش بختی ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت و خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے روپیش ہونے کے بعد یہ شرف قطعاً حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ مگر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دربار پر حاضری کا خواہاں ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے اور انہیں میری خدمت کی ضرورت درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا کہ تم میری زیارت اور ملنے کو مت آؤ، بلکہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ارادہ ترک کر دیا۔ دیکھا، آپ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات چھوڑ دیا۔ اگر زیارت ہوتی تو صحابیت کا مقام حاصل ہو جاتا۔ اتنے بڑے مقام کی حضرت نے پرواہ نہ کی اور ماں کی خدمت میں مشغول رہے۔ اگر ہم جیسا کوئی ناعاقبت اندیش اور حق فراموش ہوتا تو یہ سوچتا، ارے صحابیت کا اتنا عظیم مقام کھونا ٹھیک نہیں، ایسی دولت پھر نہیں مل سکتی۔ اس لیے کسی نہ کسی وقت موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ لیکن وہاں ایسی بات نہیں تھی، بلکہ وہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قلب و دماغ گھر کر گئی تھی۔ یہ اطاعت شاعری ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چھوڑ کر ماں کی خدمت کرتے رہے، تاکہ آنکشِ بطحہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو سکی۔ پھر اس خدمت نے مادری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ مرتبہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر، ایک زمانہ آئے گا کہ یمن کے علاقے قرن سے ایک شخص مدینہ منورہ آئے گا جس کی ایسی ایسی صفات ہوں گی۔ جب ایسے صفات اور اس حلیے کا آدمی مل جائے تو اے عمر، تو ان سے اپنے واسطے دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ جب بھی کوئی قافلہ مدینہ منورہ آتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے جاتے اور دریافت فرماتے کہ اس میں اویس قرنی نام کے کوئی صاحب ہیں۔ ایک مرتبہ جب قافلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس قرنی ہے۔ بے حد خوش ہوئے، تشریف لے گئے۔ جو حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ٹھیک اسی پر پایا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے واسطے دعا فرما دے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اپنے لیے دعا کرانا۔ اتنا سننا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دوستو، ماں کی خدمت سے یہ ملا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے حق میں ان سے دعا کروانا۔ یہ مقام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ کی خدمت ہی سے تو حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو والدین کی خدمت کی توفیق بخشے، آمین۔ ماں کی اطاعت کا نتیجہ۔ ہمارے بہت سے اکابر کا واقعہ ہے کہ ماں کی خدمت و اطاعت کی بدولت انہیں بڑے بڑے مرتبے حاصل ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جب طلب علم کا شوق بیدار ہوا تو انہوں نے اپنی پیاری بوڑھی ماں سے اجازت طلب کی، امی جان، مجھے تحصیل علم اور زیارت صلحاء کے لیے بغداد جانے کی اجازت دو۔ تو وہ رو پڑے۔ پھر اجازت مرحمت فرمائیں اور رخصت کرتے وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے 40 اشرفیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی صدری میں بغل کے نیچے سل دیا اور فرمایا، بیٹے، ہر معاملے کی بنیاد راست بازی پر رکھنا۔ تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں، اب قیامت کو ملیں گے۔ حضرت قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب ہمدان سے آگے نکل گئے تو رہزنوں نے قافلہ پر حملہ کر دیا، خوب لوٹا، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعرض نہ کیا۔ لوٹ مار کے بعد ایک قذاق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر پوچھنے لگا، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، 40 اشرفیہ ہیں۔ اس نے پوچھا، کہاں ہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری صدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر دوسرا قذاق آیا،
اس نے بھی پوچھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ تب وہ حیران ہو کر اپنے سردار کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا۔ سردار کے پوچھنے پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا۔ بعد ازاں جب صدری پاڑی گئی تو چاریز اشرفیہ نکلی۔ وہ حیران و ششدر رہ گیا۔ پھر کہا کہ تو نے ان اشرفیوں کی جگہ کیوں بتا دی جبکہ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری ماں نے نصیحت کی ہے ہمیشہ سچ بولنا، تو میں والدہ کی نافرمانی کیسے کروں اور ماں کے دیے ہوئے عہد کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، تو اپنی ماں کا عہد نہیں توڑتا اور افسوس کہ میں پروردگار سے کیے ہوئے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کرتا۔ یہ کہ کر اس نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ اب ہم اپنے سردار سے بے وفائی کیوں کریں؟ یہ ہمارا ڈاکہ زنی میں بھی سردار تھا اور اب توبہ بھی سردار ہے اور اب توبہ میں بھی سردار ہے۔ یہ کہتے ہوئے سارے ڈاکوؤں نے بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ دیکھیے، یہ ماہی کی اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ ہے کہ آوا کا آوا راہ مستقیم پر آ گیا اور بہت سارے لوگوں کے جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہو گئے۔ ماں کی اطاعت تو خدمت تو ایسی عظیم دولت ہے کہ اس سے بڑا کا حل ہو جاتا ہے، اور اگر ان کی دعائیں ساتھ ہوں تو مشکل ترین مصائب و آفات بھی ٹل جاتے ہیں۔ ہاتھ پھیلا کر اے عابد مانگ لے رب کی عطا، ہے یقین مل جائے گی جب ساتھ ہے ماں کی دعا۔ حاضرین، ویڈیو کو آج یہیں پہ پوز کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔